کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ زندگی میں اکیلا رہ جائے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی پوری زندگی ایسی ہو جس میں وہ اپنے آپ کو اکیلا، تنہا اور بے سہارا نہ پائے۔ لیکن صرف خواہش یا سوچنے سے ایسا ہونا ہوتا تو شاید آج کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرتا۔ اکیلے پن سے بچنے کے لیے ہماری نظر میں یہ 6 باتیں ہیں جن کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا یا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ نمبر 1، ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق نہ ہونا۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند نہیں رہتے، خدشہ ہے کہ وہ زندگی میں آگے چل کر اکیلے رہ جائیں۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اولاد کو اہمیت دینے اور ان کی تربیت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اولاد کو اہمیت دینے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اس طرح عزت کرے جیسے وہ اپنی عزت چاہتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو ان کی کمزوریوں اور کمیوں کے ساتھ قبول کرے، وہ ان کو وقت دے، ان کو سنے۔ اولاد کی تربیت سے مراد ہے کہ انسان کی اولاد اچھے اور صحیح کام کہنے پر نہیں بلکہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے کرے، یعنی اولاد کی خواہشات اور آرزوئیں پاکیزہ ہو جائیں۔ اسی طرح وہ اولادیں جو اپنے والدین کو اپنے تعلقات میں سب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، ان کی عزت نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کی اطاعت نہیں کرتی، تو وہ بھی زندگی میں آگے چل کر اپنے لیے صرف اکیلے رہ جانے کے سامان اکٹھا کرتی ہیں۔ آپ کے والدین جیسے بھی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، نیک ہیں یا برے ہیں، آپ کو اپنے والدین کی عزت اور خدمت لازمی کرنی ہے اور ان کی ہر اس صورت میں اطاعت کرنی ہے، یعنی ان کی بات ماننی ہے جن صورتوں سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ نمبر 2، لوگوں کے ساتھ صرف اپنے کام کی حد تک تعلق رکھنا۔ جو شخص صرف اپنے کام کی بنیاد پر لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اپنے کام سے ہٹ کر کوئی ایسی بات لوگوں سے نہیں کرتا جو ان کے مطلب کی ہو یا ان کے کسی کام نہیں آتا، یا لوگوں کی دل جوئی نہیں کرتا، یعنی ان کے غموں اور خوشیوں میں شریک نہیں ہوتا، تو عین ممکن ہے کہ یہ شخص بھی زندگی میں اکیلا رہ جائے۔ لیکن یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ مطلب پرستی کا رویہ رکھتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کا لحاظ نہیں کرتے، آپ کو برے اور غلط راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تو آپ لازمی محتاط رہیں۔ نمبر 3، اللہ اور اپنے آپ کو چھوڑ کر لوگوں سے غیر ضروری و حقیقی اور حد سے زیادہ توقعات لگانا۔ اس بات کا خیال نہ رکھنے والے بھی دنیا میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں سے توقعات لگانا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا نہ خود پر اعتماد ہے اور نہ اللہ پر ایمان۔ اللہ کے بعد آپ خود اپنے لیے مخلص ہیں۔ دوسرے انسان سے جتنی زیادہ آپ کی توقعات ہوں گی اتنی زیادہ مایوسی آپ کا مقدر بن سکتی ہے، اور جب آپ کی لوگوں سے توقعات نہیں ہوں گی، پھر جب کوئی آپ کے کام آئے گا تو آپ کو ناقابل یقین خوشی ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے جائز توقعات نہ لگائیں۔ انسان کا دوسروں سے توقعات لگانا ایک فطری عمل بھی ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ توقعات اپنی ذات اور اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کے اندر مخلصی اور خودداری کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ رہے گا۔ نمبر 4، فارغ رہنا اور فراغت میں بے معنی اور فضول کاموں میں مصروف رہنا۔ جو انسان اپنی فراغت میں با مقصد اور اچھے کام نہیں کرتا اور فضول اور منفی خیالات میں بھٹکتا رہتا ہے، ایسا انسان بھی زندگی میں ایک وقت آنے پر اکیلا رہ جائے گا۔ فراغت ایک ایسی نعمت ہے جس میں انسان اپنے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے، کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو اس کی زندگی میں کوئی پائیدار اور دیر وقتی ویلیو ایڈ کرے۔ نمبر 5، علم کی محبت اور اس کا شوق نہ ہونا۔ جو انسان علم سے محبت اور اس کا شوق نہیں رکھتا وہ بھی زندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس کی ایک سادہ صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان علم ہی حاصل نہ کرے اور فضول یا مستی بھرے کاموں میں اپنا وقت گزار دے جس کا کچھ حاصل نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان علم تو حاصل کر لے
मगर उस इल्म का शौक़ और उससे मोहब्बत ना हो। अगर इल्म खालिस इल्म ही के शौक़ और मोहब्बत की बुनियाद पर हासिल किया जाएगा तो फिर इल्म इंसान के ख़यालात को सही सिमत देगा और इंसान को ऐसे बहुत से काम नज़र आने लग जाएंगे जो इंसान को दूसरे इंसानों से जोड़े रखेंगे और इसे अकेला महसूस नहीं होने देंगे। नंबर 6, इल्म तो आ जाना मगर अमल ना होना। इंसान इल्म हासिल करता जाए, मुफीद इल्मी मवाद पढ़ता जाए, सुनता जाए, बहुत से इल्मी लोगों से ताल्लुक़ रखे, मगर अपने हासिल किए हुए इल्म पर गौर व फिक्र न करे, उसे अपनी ज़िंदगी में अमली सूरत देने की कोशिश न करे, तो वह इंसान भी एक वक्त आने पर अकेला रह जाएगा। अमल और इसकी फ़िक्र बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इल्म अमल के साथ फ़ायदा मंद होता है, मगर बग़ैर अमल के ज़्यादा इल्म भी बेफ़ायदा रहता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी थी तो लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ भी देख सकें। खुदा हाफिज़।